السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سبھی حضرات؟ امید ہے کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے۔ اللہ آپ کو سلامت اور خوش رکھے جہاں پر بھی آپ ہیں۔ محترم ناظرین، تین بہت ہی شاندار اور بہت ہی جامع اور معنی دعائیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ان حضرات کے لیے کہ جو کاروبار سے پریشان ہیں اور جو جنات جادو سے پریشان ہیں، اور بالخصوص جو اپنے پڑوسیوں سے ان کے پریشان کرنے سے پریشان ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں حاسدوں کی حسد سے ہم پریشان ہیں، دشمنوں کے شر سے ہم پریشان ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں پریشانیاں ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتی اور دشمن ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اور جو اس مثال کے مصداق ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی لوگ اپنے دکھ سے اتنے پریشان نہیں جتنے دوسرے کے سکھ سے پریشان ہیں، اور آج کل معاشرے میں یہ باتیں چل بھی رہی ہیں۔ ایک دوسرے کی کاٹ پر آج انسان اتنا تلا ہوا ہے کہ مانو ایک آدمی کو، اپنے بھائی کو، مسلمان کو دو ٹائم کی روٹی صحیح طریقے سے اگر وہ کھا رہا ہے تو اس کے ہضم نہیں ہوتا یہ، اور اس کے اوپر جادو ٹوٹ کے یہ تمام طرح کی پریشانیاں، مقدمے بازیاں، ان تمام چیزوں کے اندر ان کو پھنسا کر کے ان کی زندگی کو دوبھر کر دینا چاہتے ہیں۔ یہ آج کل ہو رہا ہے۔ تو ان تمام سے بچنے کے لیے بہت ہی شاندار تین دعائیں ہیں۔ دیکھیے وہ دعائیں میں آپ کو بتلاؤں گا بعد میں، لیکن اس سے پہلے ہم یہ بھی سمجھ لیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آخر پریشانیاں آتی کیوں ہیں، آخر یہ پریشانیاں ہمارے اوپر روز بروز کیوں آ رہی ہیں، کیا وجہ ہے، کیا وجوہات ہیں۔ ہم کچھ کسی کو کہتے بھی نہیں ہیں، ہم کرتے بھی نہیں ہیں، ہم کسی کو مارتے نہیں، پیٹتے نہیں، اور ہم غلط کام بھی نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود پریشانیاں ہمارا مقدر بنتی جا رہی ہیں کسی نہ کسی شکل میں۔ تو دیکھیے یاد رکھیں، کچھ گناہ یا کچھ باتیں ہم جانے انجانے میں ایسی کر جاتے ہیں، ایسے گناہ کر جاتے ہیں کہ جن کا ہم احساس بھی نہیں کرتے، اور ان کی وجہ سے ہم لوگ اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلائیں، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں اور انسان کو اپنے اندر جکڑ لیتی ہیں، پکڑ لیتی ہیں۔ ایک تو ہم گناہ کرتے بھی ہیں اور دوسرے اپنی آنکھوں سے گناہ ہوتا ہوا دیکھتے بھی ہیں، نہ تو ہم خود رکتے اور نہ دوسروں کو روکنے کی کوشش کرتے۔ اور یاد رکھیں قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی میں اور تری میں، یعنی زمین پر اور سمندر میں جو بھی یہ حالات خراب ہوتے ہیں، یہ ہم لوگوں کی کمائی ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو تو معاف کر دیتا ہے۔ اگر اللہ تمام گناہوں پر پکڑنے لگے تو پھر ہمیں پناہ کی جگہ بھی نہیں ملے گی، ہم ایک سانس لینے کے حقدار نہیں رہ سکتے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یقیناً ہم بہت سارے گناہ جانے انجانے میں ایسے کر جاتے ہیں کہ جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، نبی ناراض ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے مصیبتیں آتی ہیں، حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر گالیاں، جوا، سٹا، زنا، شراب، یہ تو بہت سارے ہیں۔ اپنی شادی بیاہوں میں خلاف شریعت کام کرنا، ناچ گانے سننا کرنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، اور اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ اس نماز سے اللہ راضی ہونے کے بجائے ناراض ہوتا ہے، اور وہ نماز بجائے قبولیت تک پہنچنے کے کالے کپڑے میں لپیٹ کر انسان کے اس نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ یعنی رکوع سجدہ صحیح ادا نہیں کرتے، وضو صحیح طریقے سے نہیں کرتے، یہ تمام کی تمام باتیں ہیں۔ تو کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے حالات خراب ہوتے ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، جنات بھی پریشان کرتے ہیں، جنات بھی جادو کر دیتے ہیں۔ ہمیں کھانے کا پتہ نہیں، الٹے ہاتھ سے کھانا، پینے کا پتہ نہیں، کھڑے ہو کر کے پینا، کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا، گالم گلوچ کرنا، یہ تمام طرح کے گناہ ہم کرتے ہیں تو ان سے مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اور دوسرے بھی ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ بہرحال تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اور ہم ساتھ ساتھ میں پھر اللہ سے توبہ استغفار بھی نہیں کرتے۔ تو اگر ہم ان تمام پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تم اپنے برے اعمالوں کو چھوڑ دیں،
برے اعمال کو چھوڑیں اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، اللہ کے سامنے اپنے حالات کو رکھیں اور روئیں کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، تو یہ گناہوں سے بچانے والا ہے، تو ہی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، میرے مولا تو ہمارے دلوں میں گناہوں کی نفرت ڈال دے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو 3 دعائیں بتا رہا ہوں، اور ہم کرتے کہ ہم تعویذوں کے اوپر منحصر ہے کہ جی تعویذ باندھ لیں بس پریشانیاں دور ہو جائیں، تو پریشانیاں دور کب ہوں گی؟ جب کہ ہم گناہ کو بھی چھوڑ دیں۔ تو 3 دعائیں بتا رہا ہوں، 3 دعائیں آپ کو یاد کر لینی ہیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 2 دعائیں ہو گئی، اور تیسری رب انی مغلوب فانتصر۔ یہ 3 دعائیں آپ حضرات یاد کر لیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب انی مغلوب فانتصر۔ یہ 3 دعائیں آپ حضرات ہر فرض نماز کے بعد صرف 10 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ، 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد، فجر کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی کے بعد، عشاء اور مغرب، 5 نمازوں کے بعد 10 مرتبہ یہ دعا پڑھنے کا آپ اہتمام کریں، رب کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اللہ کی قسم ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، یقین کے ساتھ پڑھیں۔ ہم لوگ کرتے کیا ہیں؟ ہم تعویذوں پر تو بھروسہ کرتے ہیں لیکن اللہ سے مانگتے نہیں ہیں۔ اللہ تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔